आलमी जंग और कराची की तपती दोपहर, मशरिक़ वुस्ता का तनाज़ा आपके बिजली के बिलों को कैसे जला रहा है? अमेरिका का तेल, चीन का सोलर और पाकिस्तान का कार्बन लॉक इन, क्या अब गन्ने से बनेगा सस्ता पेट्रोल? वॉशिंगटन हिल्टन फायरिंग, ट्रंप पर हमला महज इत्तफाक या कोई गहरी साजिश? रोनाल्ड रेगन से ट्रंप तक सिक्योरिटी की नाकामी और बढ़ती नफरत का तल्ख सच। हेडलाइंस आपने सुन ली। मैं हूं अंबर शम्सी, ये है द ब्लू न्यूज रूम और आज की टॉप स्टोरी। कराची की गर्मी और बिजली दोनों ही इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घर की ये सफोकेटिंग गर्मी और ग्लोबल पॉलिटिक्स का आपस में गहरा ताल्लुक है? तो सुनिए कि कैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग से किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस शेल रेवोल्यूशन को गुजरे 5 साल हो चुके हैं और अमेरिका अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस प्रोड्यूसर बनकर उभरा है। इधर मिडल ईस्ट में जंग ने पुराना एनर्जी बैलेंस बिगाड़ दिया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करके दुनिया की 10 मिलियन बैरल डेली सप्लाई रोक दी है, जिसका फायदा सीधा अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को हो रहा है। हम यहाँ पुराने टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स के जाल में फंसे हैं और दुनिया का एनर्जी सेंटर वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। गार्डियन का कहना है कि मगरिब में अमेरिकन पेट्रो स्टेट्स का उरूज नजर आ रहा है और मशरक में चाइना का इलेक्ट्रो स्टेट बनता हुआ मुस्तकबिल, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ब्लॉकेट की वजह से गल्फ पेट्रोल को नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका, कनाडा और लैटिन अमेरिका को फायदा। दूसरी जानब चाइना की सोलर तवानाई में इजाफे का मतलब ये था कि तकरीबन 50 ममालिक में सोलर इंपोर्ट्स के नए रिकॉर्ड कायम हुए, जिनमें से अक्सर अफ्रीका और एशिया में थे। फरवरी के मुकाबले में अफ्रीका को होने वाली एक्सपोर्ट्स में 176% यानी कि 176% इजाफा हुआ, जबकि एशिया को होने वाली एक्सपोर्ट्स दुगनी हो गई। ईयू के ममालिक, जिनमें इटली और पोलैंड शामिल है, वहाँ भी सोलर इंपोर्ट्स के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट को आज 55 दिन गुजर गए। मलिहा लोधी ठीक कहती हैं कि डिप्लोमेसी एक इवेंट नहीं, प्रोसेस है, मगर मसला ये है कि इस प्रोसेस की कीमत हमारी जेबों से अदा हो रही है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से पाकिस्तान का एक्सटर्नल सेक्टर शदीद दबाव में है। आज ही स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। ये वही शॉर्ट टर्म पेन है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, मगर जब तक हमारा सारा दारो मदार इम्पोर्टेड तेल और गैस पर रहेगा, ये पेन ख़त्म नहीं होगी। क्या हम सिर्फ मीडिएशन की बातें करेंगे या अपनी एनर्जी सप्लाई लाइन को भी महफूज बनाएंगे? लेकिन एक अच्छी खबर भी है। रिन्यूएबल्स फर्स्ट और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी और क्लीन की नई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानीज़ ने 2020 से अब तक सोलर पैनल्स लगाकर मुल्क के $12 बिलियन बचा लिए हैं। ये कोई सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि आम लोगों की ग्रास रूट्स मेहनत है। लेकिन हुकूमत की एनर्जी प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी देखें। सोलर की वजह से दिन में बिजली की ज़रूरत कम हुई तो हम अपने ही एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स में फंस गए। हानिया इसाद की रिपोर्ट बताती है कि टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से हमें सालाना $378 मिलियन का नुकसान हो रहा है। इसे कहते हैं कार्बन लॉक इन। हम उस फ्यूल के पैसे दे रहे हैं जो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। हल क्या है? इंजीनियर्स अरशद अब्बासी और मूसा अरशद कह रहे हैं कि हल हमारे खेतों में है। शुगर इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जिसका नाम सुनते ही करप्शन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट याद आता है। दुनिया भर में एथेनॉल ब्लेंडिंग स्टैंडर्ड है। ब्राज़ील E35 टेस्ट कर रहा है और इंडिया E20 पर पहुंच गया है। अगर हम भी अपनी शुगर मिल से एथेनॉल बनाएं तो पेट्रोल सस्ता हो सकता है। मिडल ईस्ट की सप्लाई चेन टूटने का डर खत्म हो सकता है अगर हम अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी पर भरोसा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर देने की हिदायत तो दी है, मगर सवाल वही है कि ये सिर्फ हिदायत रहेगी या पॉलिसी बनेगी। पावर मिनिस्टर ने सोलर प्रोज्यूमर्स पर लाइसेंस फ़ी तो ख़त्म कर दी है, मगर असल इम्तिहान आने वाले बजट में है। पाकिस्तानीज़ ने तो अपने रूफ टॉप से वोट दे दिया है, अब देखना यह है कि स्टेट इस वोट को कब काउंट करती है। इन तमाम मामलों पर बात करते हैं रिस्क एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट उज़ैर यूनुस से। उज़ैर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। 55 दिन गुजर चुके हैं इस जंग को। अब आप बता सकते हैं कि जितनी देर ये जंग चलती रहेगी, आम पाकिस्तानी पर क्या असर रहेगा? हमने अब देख लिया है कि लोड शेडिंग भी बढ़ गई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बढ़ गई हैं, पेट्रोल बढ़ा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया है। सो आम पाकिस्तानी को समझाने के लिए
عامر شکریہ بہت بہت. پہلا تو امپیکٹ آلریڈی جو آپ نے بھی کہا جو لوگ محسوس کر رہے ہیں وہ ان کی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا ہے کہ ان کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو آپ کے پاس اگر ایک اسپیسیفک بجٹ ہے مہینے کا تو ایک بڑا حصہ جو ہے اس کا اب آپ کی موٹر سائیکل کے خرچے پر یا ٹرانسپورٹیشن موبلٹی کے خرچے پر استعمال ہو رہا ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ دوسرا کی امپیکٹ ہے جو آلریڈی اب ہیٹ ویو آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے. بالخصوص پنجاب اور نارتھ میں بڑھ رہی ہے کیونکہ وہاں پر جو مین ایل این جی انفراسٹرکچر ہے جس کی وجہ سے پاور جنریٹ ہوتا تھا قطر سے جو گیس آتی تھی اس کا امپیکٹ آپ کو محسوس ہو رہا ہے. حالانکہ آنے والے ہفتوں کے اندر کیونکہ سمر کے مہینے میں ہائیڈرو پروڈکشن بھی بڑھ جاتی ہے تو ایک بیلنس ہوگا لیکن پھر بھی ایک شارٹیج سسٹم کے اندر موجود رہے گا جس سے عام شہری کو اس کا جو ہے امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا. اور تیسرا جو کہ براڈر ڈاؤن اسٹریم امپیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں وہ دو جگہوں پر شہری کو محسوس ہونے لگے گا. ایک تو کہ تمام چیزیں جو کہ ٹرانسپورٹیشن سے لنکڈ ہوتی ہیں تو آپ کی مہنگائی کی جو شرح ہے چاہے وہ آپ کی سبزی ہو چاہے وہ آپ کا گندم ہو چاہے وہ دوسری جگہوں پہ آپ جو خریداری کرتے ہیں اس کی مہنگائی آپ کو محسوس ہونے لگے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیونکہ آپ لوگوں کا ایک بڑا حصہ بجٹ کا پیٹرولیم انرجی کنزمپشن میں جا رہا ہے تو وہ دوسری جگہوں پہ خرچہ کم کریں گے. ریسٹورانٹس پہ جانے کا خرچہ ہو گیا ٹریول کا خرچہ ہو گیا کپڑے خریدنے کا خرچہ ہو گیا. تو وہ جو بیلنسنگ ہوگی اس کی وجہ سے براڈر اکانومی میں سلو ڈاؤن آئے گا اور اس کی وجہ سے جو آپ کی جابز ہیں جو اکنامک ایکٹیویٹی کی وجہ سے کنزیومرز کے پاس پیسہ آتا ہے یا بزنسز کے پاس پیسہ آتا ہے امپلائیز کے پاس پیسہ آتا ہے اس تمام چیزوں میں لوگوں کو جو ہے وہ پین محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس وقت جو تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جائے گی جیسے آپ نے کہا اس کا مقابلہ ہم کس دور سے کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں کووڈ کے دور سے کر سکتے ہیں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جب لگ رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر ہوگا اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک ریفرنس پوائنٹ کیا ہوگا؟ ایک ریفرنس پوائنٹ تو روس اور یوکرین کی جنگ ہے جس وقت اسی طرح کا ایک انرجی شاک پرٹیکولرلی گیس کے سیکٹر میں اور آپ کو نظر آیا تھا. اور اس وقت کی پالیسی اپروچ اور اس وقت کی پالیسی اپروچ تھوڑی مختلف ہے لیکن ایک پیرالل اگر لوگ اپنے ذہن میں لانا چاہتے ہیں تو وہ روس یوکرین کی جنگ تھی. اس سے پہلے بھی اگر ہم تاریخ پہ تھوڑا سا نظر رکھیں تو 2007-8 کے دوران جب گلوبل فائنینشیل کرائسس آیا تھا اور ایک ڈرامیٹک ایسکلیشن ہوئی تھی کموڈٹی پرائسز کی. اگر آپ کو بھی یاد ہو جینزی شاید یاد نہ رکھ پائیں ہم جیسے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہیں یاد رہتا ہے. تو وہ ایک بہت بڑا شوق تھا پاکستان میں اور اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو تو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی پاکستان میں 12 گھنٹے کی کیونکہ ایک پاور ڈیفیسٹ تھا. سی این جی پہ لوگوں نے آلریڈی کنورٹ کر دیا تھا لیکن گیس کی شارٹیجز ڈومیسٹک سائٹ پہ تھی. there was no LNG in Pakistan at that point. تو وہ جو انرجی شاک تھا پاکستان کے اندر 2007-8 کا وہ بھی ایک پیرالل ضرور ہے ان ٹرمز آف کمپیئرنگ تھنگس. جو رشیا یوکرین اور اس زمانے کی جو بڑی جو چینج ہے وہ شاک کی طرف نہیں ہے یا پرائس اسکلیشن کی طرف نہیں ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی کی طرف ہے. اور آف کورس لوگ جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اس حکومت کو کہ انہوں نے قیمتیں بڑھا دی ہیں پیٹرولیم کی. میرے نزدیک دس از دا لیسٹ ورسٹ آپشن کیونکہ اگر آپ سبسڈی دینا شروع کریں گے فار ایگزامپل تو سبسڈی دینے کی وجہ سے آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ بڑھے گا اس سے مہنگائی اور تیز ہوتی ہے ممالک کے اندر کیونکہ آپ پیسہ پرنٹ کر رہے ہیں اور آپ پیسہ پرنٹ کر کے جو ہے ایک ایسی اکانومی کے اندر جہاں آلریڈی انرجی شارٹیجز ہیں آپ کنزمپشن کو بڑھا رہے ہیں تو آپ کی پوری اکانومی کے اوپر شاک بہت زیادہ آتا ہے. تو جو ڈفرینس ہے پالیسی اپروچ کا وہ یہ کہ رشیا یوکرین کے وقت پاکستان نے انرجی پرائسز فریز کر دی تھی اور ایک بہت بڑی سبسڈی دی تھی جس سے نوٹ چھاپی تھی اور تمام اکانومسٹ اس پہ کنسنسس ہے کہ وہ جو نوٹ چھاپنے کا پروسیس تھا اس سے بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی پاکستان کے اندر. تو اس وقت جو پاس آن کیا جا رہا ہے آف کورس کنزیومر انہیپی ہیں شہریوں کے اوپر برڈن ڈل رہا ہے اینڈ دس از دا لیسٹ ورسٹ آپشن لیکن جو پاس آن کیا گیا ہے اس سے براڈلی اسپیکنگ مہنگائی کو قابو میں رکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود مہنگائی بڑھ رہی ہے لیکن یہاں ایک اور سوال ہے. اب مجبوراً ہمیں اسپاٹ پرائسز پہ ایل این جی بھی خریدنا پڑ رہا ہے کیونکہ قطر نے فورس میجور ڈکلیئر کر دیا ہے. اس کا مطلب کہ ہماری بجلی بھی مہنگی ہو جائے گی. کیا اس کا اثر کیا ہوگا؟
जी, तो इसका जो असर जो होना चाहिए मेरे नज़दीक वो ये कि अगर महँगा कार्गो आ रहा है तो आप उस प्राइस को पास थ्रू करें अपनी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स के एडजस्टमेंट में, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जिसे कहा जाता है, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट। अब सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत गर्मियों के महीनों में ये टैरिफ एडजस्टमेंट पास ऑन करेगी कंज्यूमर को या नहीं। मेरा मानना ये है कि करना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो वही जो सर्कुलर डेट का इशू सालों साल से इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में आपको नज़र आ रहा है वो एक बार फिर बढ़ने लगेगा। एंड अगेन ये कर्जा जो है, अगर आप प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो कर्जा और उसका जो सूद है उस कर्जे का वो आवाम ने 4-5 साल में वापस देना पड़ेगा। तो कान आप यहाँ से पकड़ें या यहाँ से पकड़ें, मेरे नज़दीक सूद वाले कर्जे से बेहतर है आप प्राइस को पास ऑन कर दें। और अगर आप वो करेंगे तो दो चीज़ें होंगी, एक आपका सर्कुलर डेट कंट्रोल में रहेगा और अगेन उस पर जो और बैलेंस शीट इश्यूज होते हैं वो कंट्रोल में रहेंगे, और दूसरा ये कि क्योंकि आपने प्राइस इंक्रीज कर दी है तो शहरी खुद ब खुद जो है वो एक तरह से रैशनलाइज करने लगेंगे अपनी कंजम्पशन को, क्योंकि इस कॉस्ट के अंदर, क्योंकि ये इम्पोर्टेड एनर्जी है, आपको प्राइस सिग्नल के थ्रू लोगों को ये इंसेंटिव देना है कि आप कंजम्पशन को भी कंट्रोल करें वरना आपका बिल बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से एक बैलेंस आएगा मार्केट के अंदर, और अगर आप नहीं करेंगे तो यू आर बेसिकली बाइंग समथिंग वेरी एक्सपेंसिव एंड सेलिंग इट फॉर चीप टू द कंज्यूमर। उससे कंजम्पशन बढ़ेगी और आपका डेट और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो पूरा प्रोसेस है वो आउट ऑफ सिंक होने लग जाएगा। तो पाकिस्तानी हुकूमत कितनी देर ये जंग चलती हुई बर्दाश्त कर सकती है, अवाम कितनी देर ये बर्दाश्त कर सकती है? व्हाट्स द सॉर्ट ऑफ टाइमलाइन दैट वी कुड पोटेंशियली लुक एट हियर? आई थिंक टाइमलाइन अगेन अगर हम देखें, आपने तारीख का पूछा था, तो पाकिस्तान में 10 साल एक ब्रॉड एनर्जी क्राइसिस रहा, लोगों ने उसमें एडजस्टमेंट की, डीजल जनरेटर्स चलाए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, बहुत पेन जो था वो बेयर करना पड़ा शहरियों को, 18-18 घंटे की पीक पे लोड शेडिंग हुआ करती थी। तो मेरे नज़दीक आप सरवाइव तो कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक, स्पेशली अगर आप एक प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाएं जहां आप टैरिफ्स को बढ़ने दे रहे हैं, प्राइस को आगे पास ऑन कर रहे हैं। ऑब्वियसली उससे महंगाई होगी, ऑब्वियसली उससे आपकी ग्रोथ कम होगी, ऑब्वियसली आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लेकिन ब्रॉड इकोनॉमी आपकी स्टेबल रहेगी विद अ लो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। यू कैन डू दैट। अगर ये क्राइसिस और टाइम तक बढ़ने लगता है, फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स देखें कि जीसीसी के अंदर जो है इकोनॉमी शॉक में चली जाती है क्योंकि वो एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे अपनी एनर्जी की, पाकिस्तान के बहुत सारे शहरी वहाँ पे काम करते हैं, उन रेमिटेंस और डॉलर इनफ्लो की वजह से आपकी इकोनॉमी का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो नीड्स मीट होती हैं। तो अगर वो रेमिटेंस फ्लो कम होने लग जाए एट द सेम टाइम एट विच द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड एनर्जी इज गोइंग अप, तो आपका एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस आ जाता है। वो एक इशू बन जाएगा आईएमएफ के इशू के साथ साथ, राइट? तो यू आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ इश्यूज इन हियर, और वो सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स मेरे नज़दीक बहुत डेंजरस हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, अगर ये जंग और लंबे अरसे तक चलती है तो पाकिस्तान के साथ साथ दर्जनों ऐसे दुनिया के ममालिक हैं, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, जो तमाम के तमाम ये पेन फेस करेंगे, और फिर एक ब्रॉडर इकोनॉमिक क्राइसिस होगा जिसके अंदर हमने कोविड में भी देखा कि आईएमएफ ने इमरजेंसी सपोर्ट दी थी, तो वो उस वक्त आपको सपोर्ट मिलेगी। बट इन ओवरऑल बेस केस सिनेरियो, अगर आप पॉलिसी और प्राइस को पास ऑन करने देते हैं तो यू कैन सर्वाइव द पेन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स विद हायर रेट्स ऑफ पॉवर्टी, हायर रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि ईदर और केस अच्छा नहीं है, तो यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें हैं वो सिर्फ अपने आप को इंटरनेशनल स्टेज पे रीब्रांडिंग नहीं है, हमारी ज़रूरत है मईशत को और पाकिस्तानी आवाम के लिए भी। बिल्कुल 100%। और ये बात मैं 2-3 हफ्तों से, जब इवन डीसी में लोग कह रहे थे पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है, क्या लेवरेज है पाकिस्तान की, तो मेरी जो स्टेटमेंट थी वो हमेशा मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान हैज़ अ सेल्फिश इंटरेस्ट इन मीडिएटिंग एन एंड टू दिस वॉर। ना सिर्फ इकोनॉमी की साइड पर जिस पर हमने फोकस किया, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, वो शेयर जो है वो शिया मुसलमानों का है, तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो शिया सुन्नी डिवाइड आपको पूरे रीजन में नजर आएगा। ऑफ कोर्स उसका इशू पाकिस्तान पे भी आता है। उसके साथ साथ रेमिटेंसेस की हमने बात ऑलरेडी कर ली, और फिर तीसरा ये कि अगर ये एस्केलेट होती है जंग, तो पाकिस्तान की एक डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ,
اور اگر سعودی عرب اس ایسکلیشن کی وجہ سے جنگ کے اندر خود داخل ہوتا ہے تو پاکستان پہ بھی اس کا پریشر پڑے گا. تو یہ جو سیلفش انٹرسٹ ہے میڈیشن کا, یہ سب سے زیادہ کریڈیبل بات ہے پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پر, کیونکہ پاکستان خود یہ چاہتا ہے اپنے شہریوں کے لیے, اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے اور ریجن کی بھلائی کے لیے کہ یہ جنگ کا جلد سے جلد اختتام ہو اور انرجی فلوز ریزیوم ہو اور انرجی پرائسز نیچے آئیں. ٹھیک ہے, اب کچھ سلوشنز پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنی کتاب فیوچر ریڈی میں بھی لکھا, سولر کے حوالے سے بہت بات ہوئی انٹرنیشنل پریس میں بھی کہ کس طریقے سے پاکستان میں 25% سولر پہ لوگ استعمال کرنے لگے ہیں بجلی بنانے کے لیے. لیکن پھر آپ کو ایک تضاد بھی نظر آتا ہے, ایک طرف نیپرا لائسنس فی عائد کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لوگ سولر پینلز خریدتے ہیں, دوسری طرف آپ کو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, پاور منسٹری ہے, پاور منسٹر ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو کم استعمال کرتے ہیں یونٹس ان پر لائسنس فی ختم ہو جائے. تو جو ایک میریکل بتایا جا رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں, ان پالیسیز کی وجہ سے, ایکسٹریکشن کی وجہ سے, رینٹ کی وجہ سے, وٹ ایور یو مے کال اٹ, یہ پھر لانگ ٹرم گرو نہیں کرے گا, فائدہ نہیں کرے گا, اسپیشلی جب ہم پہ ڈپینڈنٹ ہے آن امپورٹڈ فیول. دیکھیں اس پہ آبویسلی میرا تو ویو رہا ہے کہ سولر پلس بیٹری انرجی اسٹوریج جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ فوکس ایریا ہونا چاہیے پاکستان کے لیے. اور یہ جو کرائسس ہے یہ عکاسی کرتا ہے کہ کیوں آپ اتنے ولنریبل ہیں امپورٹڈ انرجی پر کہ ایک جنگ کا شوق جو ہے, جیسے ہم نے بات کی, آپ کو دیوالیے کی طرف لے کے جا سکتا ہے if you have the wrong policy approach. جو ایکسیس سپلائی ہے سولر سائڈ, بیٹری سائڈ پہ دنیا بھر میں, وہ آپ کے ایک اسٹریٹجک پارٹنر کی سائڈ پر ہے چین, جس سے آپ امپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے گریڈ کو ماڈرنائز کر سکتے ہیں, ڈی سینٹرلائز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو ایک بہت بڑا چنک پاکستان کی فیول کنزمپشن کا موٹر سائیکلز, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات سن کے, آپ کے ناظرین کو بھی, موبائل ٹاور کی ڈیزل کنزمپشن میں جاتے ہیں. کیونکہ آپ کے پاور آؤٹیجز ہوتے ہیں تو ہر موبائل ٹاور پہ ڈیزل بیک اپ ہے, اس کا ایک ایڈڈ فیول کاسٹ ہے, اس کے سیکیورٹی گارڈ کا کاسٹ ہے, اس کی انفراسٹرکچر مینٹیننس اس ڈیزل جنریٹر کا کاسٹ ہے, صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کا اور میرا زوم کانورزیشن جو ہے وہ صحیح طرح چل سکے فار ایگزامپل, رائٹ. لیکن آپ ڈیزل اڑا رہے ہیں لٹرلی امپورٹ کر کے اس کام کے لیے. تو اگر حکومت پاکستان ایک ٹاپ لیول پہ ایک پرائیورٹی رکھے کہ یہ کرائسس آیا ہے اور اگلے 2 سے 3 سالوں میں ہم نے 2 اور 3 ویلرز کی پینیٹریشن الیکٹرک وہیکل سائڈ پہ ڈبل یا ٹرپل کر دینی ہے, اور ہم نے ایک سگنل دینا ہے تھرو دا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کہ چارجنگ انفراسٹرکچر بھی بنے گا, 2 اور 3 ویلرز, رکشاز, موٹر سائیکلز کے لیے سبسڈی بھی دی جائے گی, اور کمپنیز کو کہا جائے گا کہ جی اتنی ڈیمانڈ آنے والی ہے پاکستان میں ان موٹر سائیکلز اور رکشاز کے لیے, آپ شروعات امپورٹ سے کریں, پھر آپ لوکل اسمبلی پہ جائیں اور آپ پاکستان میں اسے مینوفیکچر کریں, آپ پوری ایک نئی انڈسٹری بنا سکتے ہیں. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کا جو بیوروکریٹک اور سرکاری ڈھانچہ ہے وہ پرانے سسٹم کو بچانے میں لگا ہوا ہے, اور میں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ پرانا سسٹم آپ کا اس نئی دنیا کے اندر نہیں چل پائے گا. آپ اسے جتنا بچانے کی کوشش کریں گے, جتنا زبردستی سے آپ شہریوں کے اوپر ٹیرس بڑھاتے جائیں گے, اتنی ہی تیزی سے وہ سولر کی طرف جائیں گے. لیکن سولر میں بھی پھر ایک نیٹ میٹرنگ کا ایشو ہے, پھر لائسنس کا ایشو ہے, یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے حکومت ہرڈلز مزید کریٹ کر رہی ہے ٹو سولرائزیشن. بالکل, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اگر ہرڈلز کریٹ بھی کریں گے اکنامکلی, اگر آپ صرف میتھ جو ہے کاسٹ آف فائنینسنگ دیکھیں تو دنیا میں اس وقت ڈی سینٹرلائز سولر, یعنی کہ آپ اپنی چھت پہ سولر لگا دیں اور بیٹری امپورٹ کر کے چائنا سے اینکر کی بیٹری یا کسی اور کی اپنے گھر میں لگا لیں, تو بائی اینڈ لارج جس طرح پاکستان کے ٹیرس جا رہے ہیں بائی اینڈ لارج آپ گرڈ سے کٹ سکتے ہیں اور آپ کو گرڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب پاکستان کی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ کٹ آف پوائنٹ کیا ہے, کیونکہ آپ زبردستی کرتے رہیں گے تو ایونچولی جو شہری ہے, بالخصوص وہ شہری جس کے پاس کیپٹل موجود ہے, یعنی کہ امیر طبقہ, اپر مڈل کلاس طبقہ, وہ کہے گا یار میں اپنی لائن ہی کاٹ دیتا ہوں, میں اپنے گھر میں سولر لگا رہا ہوں, میں اپنے گھر میں بیٹری لگا رہا ہوں, مجھے لائسنس چاہیے ہی نہیں, مجھے اس گرڈ سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. بزنس بھی یہ کر سکتا ہے ایونچولی. تو اگر آپ نے یہ پالیسی اپنائی کہ آپ ہاتھ مروڑ کے لائسنس فی لگا کے ہرڈلز کریٹ کر کے لوگوں کو زبردستی گرڈ پہ رکھیں گے, تو میرا ماننا یہ کہ اگلے 2 سے 3 سال میں جہاں اکنامکس جا رہے ہیں سولر اور بیٹری سٹوریج کے, شہری خود کہیں گے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اور وہ سب سے بڑا رسک ہے کیونکہ یہ ایک تھن کلاس آف آپ کا کنزیومر ہے جو کہ افورڈ کر سکتا ہے اس ٹیکنالوجی کو اور جو پیئنگ کسٹمر ہے آپ کا. تو اگر آپ اپنے پیئنگ کسٹمر کو گرڈ سے باہر نکال دیں گے تو پھر یو آر ان اے ڈیتھ اسپائرل ان دا گرڈ اٹ سیلف, کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کور کرنے کے لیے اس کنزیومر کو, تو آپ ٹیرف بڑھائیں گے دوسروں کے اوپر جب ٹیرف بڑھائیں گے تو ان کا اکنامک انسینٹیو جو ہے وہ اسی طرف چلے جائے گا جہاں اچھے کنزیومر کا گیا ہے, and you are in a death spiral in the grid. And I think the bureaucracy has to understand that, NEPRA has to understand that. جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں پاور ڈویژن اور منسٹر لغاری understands this risk, which is why he's trying to push them to change their behavior. لیکن اگر آپ اس پہ زبردستی کر کے کنزیومر کو گرڈ کی مہنگی بجلی بیچنے کی کوشش کریں گے تو کنزیومر خود ہی اٹھ کے چلے جائے گا اس گرڈ سے. لیکن اس پاور ٹسل میں پاور منسٹری یا پاور ڈویژن کی ٹسل میں کون جیت پائے گا؟ کیونکہ پاور منسٹری کا یہی کہنا ہے کہ ریگولیٹر ہے, ریگولیٹر آزاد ہے, جب انٹرفیئرنس ہوتی ہے اس کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کہتے ہیں. who will win? I think eventually the power division and the minister and the political government will win. کیونکہ ultimately لوگوں سے جا کے ووٹ, جیسا بھی جمہوریت ہے پاکستان میں, عوام کے سامنے انہوں نے ہی کھڑا ہونا ہے, ٹھیک ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو اگر آپ نے فار ایگزامپل پچھلے 2 سالوں میں آئی ایم ایف کی وجہ سے آپ نے ایگریکلچر ٹیوب ویلز کے ٹیرفز بڑھانا شروع کیے اپنے رورل علاقوں میں, کیا ہوا وہاں پر؟ وہ سارے کے سارے بڑی حد تک, اب آپ کسی بھی پنجاب کے گاؤں میں جائیں یا سندھ کے گاؤں میں جائیں تو آپ کو 2-3 پینل کا ٹیوب ویل نظر آئے گا, سولر پینل کا. انہوں نے قیمت دیکھی, انہوں نے کہا یار یہ تو بہت مہنگی بجلی ہے, لائن کاٹو اور سولر پینل لگا رہو, رائٹ. تو ایونچولی اس ٹسل کے اندر کنزیومر جیتے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی لیڈرشپ جو کہ اس چینج کو کنزیومر کی بہتری کے لیے لانا چاہتی ہے وہ جیتے گی. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ بہت سستی ہے اور سستی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اگر قیمت مہنگی رہے گی اور آپ مہنگی قیمت یا ہرڈلز بنا کے انہیں روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایونچولی خود ہی پورے کے پورے گرڈ سے ہٹ جائیں گے, which is a very dangerous situation for Pakistan. اور ہوا بھی ایسے تھا نا, آرگینکلی ہوا تھا, لوگوں نے دیکھا تھا کہ بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے, دوسری طرف لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ تھا, تو خود سے انہوں نے سولر پہ سولر لگایا. لیکن اب آخر میں آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہی ہوں یہ پاکستان سے ہٹ کر تھوڑا سا براڈر ہے. گارڈین میں ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے جس میں یہ آرگیومنٹ یا دلیل دی گئی ہے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش کی وجہ سے اگر یہ کنٹینیو کرتا ہے, ہم تسلسل کی بات کر رہے ہیں, کب تک یہ کانفلکٹ چل سکتا ہے, اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش کی وجہ سے یا بلاکیڈ کی وجہ سے گلف اسٹیٹس کی اہمیت کم ہو جائے گی, امریکاز کی اہمیت بڑھ جائے گی, جس میں صرف یو ایس نہیں, آپ کا ملک نہیں ہے بلکہ کینیڈا بھی اس میں ہے, اس میں لیٹن امریکہ کی کنٹریز بھی ہیں, وینزویلا, میکسیکو وغیرہ, اور امریکاز پیٹرو اسٹیٹ بن جائیں گے, جبکہ دوسری جانب چائنا الیکٹرو اسٹیٹ بن جائے گا. تو یور ٹیک آن دس. I broadly agree. اور اگر ہم دیکھیں کہ پینڈیمک کے بعد جو ایک مومنٹم بنا وہ سپلائی چین ریزیلینسی کا تھا. اس وقت چین بند ہو گیا تھا تو آپ کو نہ تو موزے ملتے تھے, نہ ہاسپٹلس کے گلوز ملتے تھے, نہ گاڑیاں ملتی تھی فار ایگزامپل چین کی وجہ سے, رائٹ. تو دنیا کے تمام بزنسز نے کہا سپلائی چین ڈائیورسفیکیشن, وی نیڈ ٹو ہیو اے چائنا +1 اسٹریٹجی. اس پہ بڑی بات ہوتی تھی اور بہت کام بھی کیا گیا. اس جنگ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انرجی سائڈ پر اور فرٹیلائزر اور جیٹ فیول جیسی چیزوں کی سائڈ پر آپ کو جی سی سی یا گلف +1 یا +2 اسٹریٹجی نظر آنے لگے گی. آلریڈی آپ کو شپس کا جو ڈائریکشن ہے سپر ٹینکرز کا وہ ویسٹرن ہیمسفیئر امریکہ کی طرف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وینزویلا کا تیل آن لائن آ سکتا ہے, روس ایک بہت بڑا پلیئر ہے جو کہ اس میں بینیفٹ اٹھا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اہمیت تو کم نہ ہو جی سی سی کی, لیکن ڈائیورسفیکیشن اوے فرام دس چوک پوائنٹ جو ہے وہ بڑھنے لگے گا, بالخصوص اس لیے کہ آپ نے اپنا اتنا زیادہ کانٹریکٹس ایک ریجن کے اندر ایکسپوز نہیں کرنے کہ وہاں چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہو جائے, اسٹریٹ بند ہو گیا یا پائپ لائن کسی ڈرون نے جو ہے وہ اڑا دی تو پوری کی پوری سپلائی آپ کی رک جائے. تو آئی فلی اگری ود دیٹ. انفیکٹ اس گارڈین کے آرٹیکل کے ساتھ ساتھ ضروری ہے جو لوگ اس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں وہ اس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ویسٹرن ہیمسفیئر کے اوپر جو فوکس ہے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں اسے ضرور پڑھیں. دس از آل اباؤٹ دیٹ. اور یہاں ڈی سی میں جب میں ایون کینیڈینز کے ساتھ بات کرتا ہوں
تو امریکہ اور کینیڈا کی ریلیشن شپ اس وقت اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن بائی اینڈ لارج وہ ویسٹرن ہیمسفیئر کی اسٹریٹجی سے اگری کرتے ہیں کہ کینیڈا کے پاس تیل ہے، انرجی ہے، ریئر ارتھس ہیں، امریکہ کے پاس انرجی ہے، انوویشن ہے، مارکیٹ ہے، لیٹن امریکہ کے پاس منرلز ہیں، کموڈیٹیز ہیں، لوگ ہیں. تو اگر آپ ویسٹرن ہیمسفیئر پہ ہی فوکس کریں تو بہت ساری ڈائیورسفیکیشن ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد آپ اس ڈائیورسفیکیشن کو تیز ہوتا ہوا دیکھیں گے. یعنی کہ دیکھا جائے تو پھر امریکہ کو بھی اتنی زیادہ جلدی نہیں ہے کہ یہ ختم ہو، کیونکہ ان کی آئل کمپنیز کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور یہ ڈائیورسفیکیشن ہو رہی ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک امریکن آئل بھی خرید رہے ہیں. would that be correct؟ بالکل، I agree and in fact this is جہاں جو اگر آپ ڈے ٹو ڈے جنگ کے اوپر فوکس کریں اور بلاکیڈ ہے اور مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے، ایران کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جتنی دیر تک یہ بندش رہتی ہے اسٹریٹ آف ہارموز کی، اتنا ہی ٹائم ملتا ہے گلوبل سپلائی چین کو ری اورینٹ کرنے کا دوسری مارکیٹس کی طرف، چاہے وہ رشین آئل ہو، چاہے وہ امریکی LNG ہو، امریکی آئل ہو، وینیزویلن آئل ہو. تو اس پہ اس اسٹریٹجی کے جو ہیں ریٹرن جو ہیں وہ ڈیمینشنگ ہیں، یعنی کہ کم ہونے لگتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک دفعہ بند کر دیا، اب 55 دن ہو گئے ہیں، 70ویں دن کے آس پاس سپلائی چین ایڈجسٹ کرنے لگ جائے گی. پلس جتنی مہنگی انرجی رہے گی اتنی تیزی سے آلٹرنیٹیو سورسز جو کہ شاید اکنامیکل نہ تھیں $50-60 پر بیرل کے تیل کے اوپر، شیل آئل فار ایگزامپل امریکہ کا، اس کو $80+ چاہیے ٹو بی اکنامیکلی وائبل، تو وہ وائبل ہو جاتے ہیں، وہ آن لائن آنے لگ جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا جو انٹر کنیکٹڈنس ہے اس پہ فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور ایران کے لیے بھی ایک رسک ہے کہ یہ بلاکیڈ اور یہ بندش دیر تک چلتی ہے تو وہ تمام سپلائی چینز ری اورینٹ کر جائیں گی اور پھر آپ کی لیوریج خود بخود کم ہونے لگ جاتی ہے. بہت بہت شکریہ عزیر یونس جو ہمیں واشنگٹن ڈی سی سے جوائن کر رہے تھے. اور اب واٹس ٹرینڈنگ سیگمنٹ جو ڈی سی سے ہی ہے. سیٹرڈے نائٹ واشنگٹن ہلٹن کے باہر فائرنگ ہوئی اور اگلے ہی منٹ انٹرنیٹ پر تہلکہ مچ گیا. انفلوئنسر سے لے کر رینڈم یوزرز نے سوشل میڈیا کو ایسی کنسپیرسی تھیوری سے بھر دیا کہ اصلی نیوز ڈھونڈنا مشکل ہو گیا. کوئی کہہ رہا ہے کہ اندر کا بندہ تھا تو کوئی کہہ رہا ہے کہ سب اسکرپٹڈ تھا. مگر کیا سچ میں سب کچھ ایک پلان کا حصہ تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ، جن کی زندگی کا کسی اسپائی تھرلر سے کم نہیں، پچھلے کچھ سالوں میں 3 بڑے اٹیمپٹس ہو چکے ہیں ان کی جان پر. بٹلر پینسلوینیا میں کان کو چھو کر گزرتی گولی ہو، یا فلوریڈا کے گولف کورس میں 12 گھنٹے چھپا ہوا گن مین ہو، یا ہلٹن میں ہوا یہ تازہ ترین حملہ، سیکیورٹی ہر بار بریچ ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ اٹیکر ہر بار بریچ کیسے کر لیتا ہے؟ بٹلر میں کمیونیکیشن گیپ تھا. ایک نے سمجھا روف پولیس کے پاس ہے، دوسرے نے سمجھا سیکرٹ سروس کے پاس. رزلٹ، ایک 20 سال کا لڑکا دنیا کے سب سے بڑے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے میں تقریباً کامیاب ہو گیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہسٹری اپنے آپ کو ایک بار ریپیٹ پھر کر رہی ہے. 30 مارچ 1981 کو رونلڈ ریگن کو بھی بالکل اسی جگہ واشنگٹن ہلٹن کے باہر شوٹ کیا گیا تھا. وجہ وہی سیکیورٹی بریچ. سیکیورٹی نے اندر جانے والوں کو تو سکین کیا مگر باہر کھڑی بھیڑ کو انسکرینڈ چھوڑ دیا. جیسے ہی رونلڈ ریگن ہلٹن ہوٹل کے باہر آئے، کراؤڈ میں سے کسی نے شوٹ کر دیا تھا. لیکن لوگ پوچھتے ہیں یہ اٹیکس ہو کیوں رہے ہیں؟ کیا اس کی وجہ صرف سیکیورٹی فیلئر ہے یا کچھ اور؟ یہ سوالات ان ان گنت کنسپیرسی تھیوریز کو جنم دیتے ہیں جن پر آج سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف اتفاق نہیں، کیونکہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف نیچے گرتا ہے تب ان پر کوئی نہ کوئی اٹیک ہو جاتا ہے. لیکن کیا یہ صرف نمبرز کا کھیل ہے؟ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایپسٹین سکینڈل جیسے معاملات نے عوام میں وہ نفرت اور غصہ بھر دیا ہے جس کا ریاکشن آج ان اٹیکس کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ ہے. ان کنسپیرسی تھیوریز نے جلدی پر تیل کا کام کیا جب وائٹ ہاؤس اسپوکس پرسن کیرولائن لیوٹ نے بیان دیا کہ ٹونائٹ شاٹس ول بی فائرڈ ان دی روم. سوشل میڈیا پر شور مچ گیا، انہیں تو سب کچھ پہلے سے پتا تھا. لیکن رکیے، سیاست کی زبان میں شاٹس فائرڈ کا مطلب اصلی گولی چلانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک پولیٹیکل سلینگ ہے. کبھی کبھی سیکیورٹی کی نااہلی، کبھی سکینڈلز کا غصہ، اور کبھی صرف ایک انتہائی برا کوئنسیڈنس ہی وجہ ہوتا ہے. کیرولائن کا جملہ صرف ایک پولیٹیکل سلینگ تھا، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ یہ اٹیک امریکہ میں بڑھتی ہوئی نفرت کا نتیجہ تھا.
ہر اتفاق کے پیچھے سازش ڈھونڈنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی کبھی حقیقت سیدھی سادی مگر بہت تلخ ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اب کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔